حافظ صاحب، اس میں یہ جو نکاح ہیں ان کے انداز طریقہ کار دو ہیں، نام بھی دو ہیں، لیکن دونوں میں جو وجہ حرمت ہے وہ ایک ہی ہے۔ سب سے پہلے نکاح متع کی بات کریں۔ متع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، اور اس نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے ایک شخص کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اور اس میں حق المہر بھی ہوتا ہے، وہ بھی دیا جاتا ہے، حق المہر بھی، اور دیگر اس کے سارے لوازمات نکاح کے پورے کیے جاتے ہیں۔ صرف ایک چیز اس میں جو اس کو حرام کرتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک مدت کا تعین ہوتا ہے، اور اس کی دو صورتیں، یا تو وہ مدت ظاہراً بیان کر دی جائے یا پھر ظاہراً بیان نہ ہو، نیت اور ارادے میں موجود ہو، چاہے وہ ارادہ عورت کی طرف سے ہو یا وہ ارادہ مرد کی طرف سے ہو۔ تو جب محدود مدت کے لیے یہ نکاح ہوگا جسے نکاح متع کہا جاتا ہے تو اس وقت یہ حرام ہے۔ پہلے اسلام کے آغاز میں، شروعات میں اس نکاح کی اجازت تھی، پھر یہ حرام ہوا، پھر ایک موقع پر اس کی اجازت دی گئی، لیکن کلی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو محترم حرام کس موقع پر ہوا اور اجازت کب دی گئی، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ غزوہ خیبر سے پہلے جی غزوہ خیبر کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت صبرہ بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ، اپنے صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی شخص نے یہ نکاح کیا ہوا ہے تو وہ فوری طور پر ایسی عورتوں کا راستہ چھوڑ دے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ ان اللہ حرمہا الی یوم القیامہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک حرام کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث میں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنا بھی فرما دیتے تو کافی تھا کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے جو بھی کلمات جاری ہوتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے ساتھ جاری ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ شاید بعد میں کئی لوگ ایسے آئیں جو اس کو حلال کرنے کی کوشش کریں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمات ہی وہ جاری کروائے کہ ان اللہ حرمہا الی یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ تو مختصر بات، اس میں آگے یعنی تفصیلات جو ہیں بے شمار ادھر سے ادھر سے، یعنی ایک گروہ ہے مسلمانوں یعنی وہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اور پھر وہ اس نکاح کو حلال کہتے ہیں۔ تو ایک گروہ ہے، اور انہوں نے جس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے اس میں بھی لفظ فمستمتعتم ہے کہ جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کا حق المہر دو۔ وہاں فائدے کا مطلب نکاح ہے، فائدے کا مطلب اس مقام پر نکاح ہے، نکاح کے ذریعے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، ان کا حق المہر دو۔ قرآن کریم نے خود دوسرے مقام پر ہی تمام نکاحوں کو حرام کر دیا ہے، سوائے اس نکاح کے جو آج کل شریعت اسلامیہ میں جاری ہے، یا لونڈی کے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون، کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کو صرف اپنی بیوی پر استعمال کرتے ہیں یا لونڈی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان پہ کوئی ملامت نہیں، اور جس نے اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کیا تو وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو وہ حد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے، نکاح متع کرنے والا شخص اس حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے یہ اس کو حلال بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر پہلی یعنی حرمت سے پہلے کے جو واقعات ہیں کوئی شخص ان سے استدلال کرتا ہے، اس کا یہ استدلال کرنا اس لیے غلط ہے کہ اسلام کے آغاز میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ حلال تھیں، استصحاب حال کی بنا پر وہ حلال تھیں، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتدریج انہیں حرام فرماتے گئے ہیں۔ جیسے شراب پہلے حلال تھی، اسی طرح گدھے کا گوشت پہلے حلال تھا، کھایا جاتا تھا، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام کر دیا۔ تو جیسے آج ان چیزوں کو حلال کہنے کی شراب اور گدھے کے گوشت کو اجازت نہیں ہے، اسی طرح نکاح متع کو بھی حلال کہنے کی اجازت نہیں ہماری شریعت اسلامیہ میں۔ اس کے بعد جو دوسرا نکاح ہے، نکاح حلالہ،
وہ بھی در حقیقت قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کا معنی مفہوم غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ ایک ایسی عورت جس کو اس کا شوہر 3 طلاق دے دیتا ہے، اور 3 طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی موقع پر تینوں طلاقیں دے اور وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، نہیں، یہ تو ہمارے پاس الحمدللہ دلائل موجود ہیں اس بات کے، اور باقاعدہ طور پر تحریری جو ہے نا مواد موجود ہے کہ جس میں ایک مجلس اور میں ایک موقع پر 3 بار طلاق کا لفظ بولنے والا یہ 1 طلاق ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی۔ تو 3 طلاقیں اگر کسی عورت کو اس انداز سے ہو چکی، اس طریقے سے ہو چکی، مختلف مواقع پر، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انداز بتلایا ہے، اور میں وضاحت کرتا چلوں اس کی بھی شاید یعنی لوگوں کو تشنگی نہ رہ جائے اس مسئلے میں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سنن نسائی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں طلاق کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ عورت کو 1 طلاق دی جاتی، اس کے بعد پاکیزگی کے ایام میں اس کو دی جاتی، پھر اس کو حیض آتا تو اس کے بعد جب وہ حیض سے پاک ہوتی دوسری طلاق ہوتی، 2 طلاق ہو گئیں۔ اس کے بعد جب اس کو تیسری ماہواری ہوتی تو یا اس کو روک لیا جاتا یا چھوڑ دیا جاتا۔ اب اس موقع پر تیسری طلاق کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ عورت خود بخود آزاد آگے نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر اس نے تیسری کہہ دی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو قرآن کہتا ہے کہ اب یہ عورت اس شخص کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ یہ آگے نکاح کرے، کسی دوسرے سے نکاح کرے۔ نکاح اگر کر لیتی ہے تو پھر یہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اب اس آیت کریمہ سے بعض حضرات نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ عورت اس نظریے سے، اس ارادے سے آگے نکاح کر لے کہ میں پچھلے شوہر کے لیے حلال ہو جاؤں، یا کوئی شخص اس کے ساتھ نکاح کرے کہ میں اس کو پچھلے شوہر کے لیے حلال کر دوں تو یہ جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو پروگرام کے تحت نکاح کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی وجہ حرمت وہی ہے کیا کہ مدت آ جاتی ہے نا، جیسے نکاح مدعا میں ایک مدت آ گئی ہے کہ یہ مخصوص وقت کے لیے ہے، ایسے یہاں پر نکاح حلالہ میں بھی ایک مدت آ گئی ہے، چاہے اس کا اظہار کیا جائے یا اس کی نیت کی جائے، ارادہ ہو، انما الاعمال بالنیات، چاہے ارادہ ہو اظہار نہ بھی ہو تو یہ بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہیں میں کرائے کے سانڈ کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا هو المحلل، وہ کرائے کا سانڈ کون ہے؟ حلالہ کرنے والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسند احمد میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعن اللہ المحلل والمحللہ، اللہ تبارک و تعالی لعنت کرے حلالہ کرنے والے پر اور کرانے والے پر۔ شیخ محترم، یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس لعنت کا معنی لعنت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ جی میں وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر اس کا معنی رحمت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحمت کرے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر اس کو تیسے مستعار نہیں بننا چاہیے تھا، اس کے لیے اتنی قبیح تشبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ فرماتے۔ اور اس کی مزید وضاحت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے ہمیں ملتی ہے کہ لعنت بمعنی رحمت کیا ہے یا کس معنی میں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس حلالہ کرنے والا اور حلالہ کرانے والا وہ لائے گئے تو میں ان کو رجم کر دوں گا، میں ان کو رجم کر دوں گا۔ تو اگر یہ رحمت کے مستحق تھے تو انہیں تو حضرت عمر کو چاہیے تھا کہ ورلڈ کپ دیتے، انعام دیتے، چہ جائے کہ وہ انہیں رجم کرتے، قتل کرتے۔ تو ان کا رجم ہونا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ملعونی ہیں، یہ کبھی عمل کرنے والے ہیں۔ اور لعنت بمعنی رحمت کے یاد رکھیں، ہمارا اہل سنت کا یہ قاعدہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے اس کو آپ اس کے حقیقی معنی پر رکھیں گے، حقیقی معنی پر، جو اس کا حقیقی معنی ہے۔ لعنت کا حقیقی معنی رحمت سے دوری ہے، اسی معنی میں ہوگا۔ اگر اس کو بمعنی رحمت کے کرنا ہے آپ نے تو اس کے لیے دلیل چاہیے۔ لا یصار الی المجاز الا عند تعذر الحقیقہ، جب حقیقی معنی ممکن نہ ہو، جب کوئی قرینہ موجود ہو تو پھر آپ اس کا مجازی معنی لیں گے، تو یہاں پر قرینہ دلیل کوئی موجود نہیں، لہذا آپ یہ معنی مراد نہیں لے سکتے۔ تو اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح حرام ہے۔ ہاں اگر وہ عورت، اس کو طلاق ہو چکی ہے، آگے اس کا نکاح ہو جاتا ہے گھر بسانے کے لیے،
اگلا شخص اس کو ویسی طلاق دے دیتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو تب اجازت ہے، پچھلا شخص جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ تعبیر بیان کی گئی ہے، یہ مقصد بیان ہوا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جو پروگرام کے تحت کیا جاتا ہے اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کی بات پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت، اور لعنت بمعنی رحمت کے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کھانے والے پر اور کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، ان پر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ بھی آپ مانا، یہ یعنی فتویٰ دے دیں جتنے بھی آفیسر اور محکمہ پولیس میں لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ پہ بھی رحمت ہو رہی ہے۔ اسی طرح لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، نظام ہی خراب ہو یہ پورا نظام آپ تو ہر حرام کو حلال کر کے دے دیں گے اگر آپ نے یہ مانا کرنا ہے۔ یہ بھی تو آندن ہے نا، وہ لعنت وڈی ہے کہ زنانی وڈی ہے، زنانی بچتے جائے گی لعنت ہو جائے گی۔ ہاں جی، وہ تھانوی صاحب نے اپنی بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ اگرچہ دونوں لعنتی ہو جائیں گے لیکن بیوی حلال ہو جائے گی۔ لیکن وہ صاحب کی بات کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا محفل جو ہے نا اس کو تھوڑا سا گرمانے کے لیے شیخ اگر کر دوں بات، جی جی، کہ وہ خیبر کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے گدھے کے گوشت سے قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا اور متے کو بھی قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا۔ اگر کوئی بندہ متا کرتا ہی ہے تو اس کو ولیمہ گدھے کا کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں اکٹھے ایک جگہ پہ حرام ہوئی ہے نا۔ جی، متا کرے لیکن ولیمہ گدھے کا کرے تاکہ دونوں حلال ہو جائیں اکٹھے، اور گدھے کے ساتھ شراب بھی۔ وہ شراب تو بعد میں ہے نا مسئلہ۔ جی، شیخ محترم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اجرت دے کے زنا کرے تو اس پہ زنا کی حد نہیں لگے گی۔ تو ایک مولوی صاحب اس کے دفاع میں کہتے ہیں وہ جو اجرت دیا ہو سکتا ہے وہ حق مہر دیا ہو، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دے، کیا یہ درست ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے جس میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حلوان الکاہل وعن مہر البغیش، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاہن ہے اس کی شیرینی، جو اس کو تحفہ ہدیہ دیا جاتا ہے، جو علم غیب کے دعوے کرتا ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وعن مہر البغی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ عورت کی جو کمائی اور اجرت ہے اس سے منع فرمایا، یعنی اس کو وہ لینا منع فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو جب سرے سے بنیاد، یعنی یہاں پر زانیہ عورت کو جو اجرت دی جائے گی، چاہے اس کا نام آپ مہر رکھ لیں، حق المہر رکھ لیں یا جو رکھ لیں، جب بنیاد ہی حرام ہے، یعنی یہ نکاح متے کی ایک صورت ہے نا، جب بنیاد ہی حرام ہے تو اس کو جس انداز میں بھی دی جائے وہ حرام ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ حق المہر تو نکاح میں ہوتا ہے، یہاں پر نکاح کی تمام شرائط قواعد پائے جاتے ہیں، عورت کا ولی ہوتا ہے، اس میں گواہ موجود ہوتے ہیں، اس کی تشہیر ہوتی ہے، تو ایک جز ہے وہاں پر حق المہر، اس کا بھی تعین ہوتا ہے، ان کا ابد الاباد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا پلان ہوتا ہے، تو وہاں حق المہر ہے۔